آج ایک امید سے بھر جاؤ کہ ہم انشاءاللہ محروم ہی رہیں گے. میخانے کا محروم بھی محروم نہیں ہے. تو اس تعلق اور محبت اور ایک قلبی اور ذاتی تعلق اللہ سے، اس کے حاصل کرنے کے بہت طریقے ہیں. ایک آسان طریقہ آج بتاتا ہوں. بتاؤں؟ بہت کم لوگوں نے جواب دیا. ابھی بھی میں مطمئن نہیں. عمل کرو گے؟ آپ وتر میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں. بس ایک ترکیب یہ ہے کہ دعائے قنوت کو معنی کے لحاظ اور قلبی حضوری کے ساتھ پڑھنے کی عادت ڈال لو، اللہ کا تعلق نصیب ہونا شروع ہو جائے. ذرا دعائے قنوت کے الفاظ سوچو. اللہم انا نستعینک ونستغفرک. اللہ اکبر. اے اللہ، میں آپ سے مدد مانگنے آیا ہوں. ہائے ہائے. ہر کام سے پہلے اللہ کی مدد مانگنے کی عادت ڈالو. اور روز صبح کو، یہ بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، روز صبح کو آفس جانے سے پہلے، مدرسہ جانے سے پہلے، کالج جانے سے پہلے، یونیورسٹی جانے سے پہلے، ورکشاپ جانے سے پہلے، ہو سکے تو 2 رکعت نماز ہلکی پھلکی پڑھ لو اور اس کے بعد کہو کہ اللہ اب میں نکل رہا ہوں، بد نظری اور تمام گناہوں سے بچانے کے لیے میں آپ کی مدد کی بھیک مانگ رہا ہوں. مدد مانگ کے نکلو. اللہ آج دکان پر آمدنی ہو جائے حلال، میری ضرورتیں پوری ہو جائیں، اس کے لیے آپ کی مدد مانگ رہا ہوں. اللہ آفس میں عزت کے ساتھ جاب مکمل کروں، مدد مانگ رہا ہوں. میں ڈاکٹر ہوں، اللہ بیمار بندے آپ کے بندے آئیں گے، شفا آپ کے ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ سب کو شفا مل جائے، اس کے لیے مدد مانگ رہا ہوں. تفسیر اور حدیث و فقہ کا استاد 2 رکعت نماز پڑھے اور کہے اللہ کہاں آپ کا کلام اور آپ کے حبیب کا کلام، مجھے اس کی صحیح فہم اور تشریح کی صلاحیت عطا کر دیجئے، میں مدد مانگ رہا ہوں. ایک طالب علم کو 2 رکعت نماز پڑھ کے ہی درجے میں جائے، مدرسے کا ہو یا کالج کا ہو. میرے سینے کو کھول دیجئے اللہ علم کے لیے، ہر سبجیکٹ کو میں گہرائی سے سمجھ جاؤں، یہ صلاحیت مجھے دے دیجئے، مدد مانگ رہا ہوں. دن کی شروعات مدد مانگنے کے ذریعے اور دن کا اختتام معافی مانگنے کے ذریعے. نستعینک ونستغفرک. سونے سے پہلے کتنے کامیاب ہیں وہ لوگ جو اگر 2 رکعت نماز پڑھ کے یہ دعا مانگ سکیں کہ اللہ دن جیسا گزرنا چاہیے تھا ویسا نہیں گزر سکا، کئی کمیاں رہ گئیں، کچھ غلطیاں بھی ہو گئیں، معاف کر دیجئے میرے اللہ، سونے سے پہلے مجھے معاف کر دیجئے. نستعینک ونستغفرک، یہ تعلق بڑھائے گا. صبح شام مدد مانگنا، معافی مانگنا، مدد مانگنا، معافی مانگنا. نماز کا سب سے آخری عمل کیا ہے؟ معافی مانگنا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول جب ہم تشہد پڑھ لیں یا درود شریف پڑھ لیں تو ہم کیا دعا مانگیں اللہ سے سلام پھیرنے سے پہلے؟ تو صدیق کی نماز کے لیے حضور نے کہا کہ معافی مانگا کرو، کہا کرو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. اے اللہ میں ویسی نماز نہیں پڑھ سکا جیسی پڑھنی چاہیے تھی، میں نے اپنے نفس پر بہت زیادتی کر لی، معاف کرنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، فاغفر لی وارحمنی. اللہ اکبر. صدیق اکبر کی نماز کے برابر حضور کو چھوڑ کر دنیا میں کسی کی نماز ہو سکتی؟ مگر سکھایا یہ گیا ہے کہ آخر میں معافی مانگنے کی عادت ڈالو. پھر کہا وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ. اللہ رشتہ ہے ہمارا، اللہ سے تعلق ہے اللہ، اور پورا یقین ہے مجھے آپ کے اوپر، یقین والا میں ایمان رکھتا ہوں آپ پر، آپ کی رحمت پر، شفقت پر، رزاقیت پر، قدرت پر، طاقت پر، کبریائی پر، جمال و جلال پر،
آپ ہی آپ ہیں. وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ, اور پورا بھروسہ ہے مجھے آپ کے اوپر, اعتماد ہے, توکل ہے. اگر واقعی روزانہ کوئی دعائیں قنوت استحضار کے ساتھ پڑھے, ہر لفظ کا مطلب سمجھ کر اس کے مطابق اس کا دل کا حال خود بخود بن رہا ہو, تو روزانہ آپ کا اللہ سے تعلق بڑھتا جائے گا بغیر کسی بڑے مجاہدے کے.